टीपू सुल्तान। छोटे से कद के टीपू सुल्तान ने किस तरह अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। एक मशहूर तारीखदान लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में वालिद हैदर अली से छोटे थे। इनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थीं, वो आम से दिखते थे और वज़न में हल्के कपड़े पहनते थे और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। इनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फ़न मानते थे और इसमें इन्हें महारत भी हासिल थी। इन्हें डोली में सफ़र करना साहत नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसकी तफसीलात इनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने इनकी वफ़ात के बाद एक अंग्रेज़ तारीखदान को दी थी। इसमें लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, इनका माथा चौड़ा था, वो स्लेटी रंग की आँखें, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। इनकी मूंछें छोटी थीं और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ़ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में इनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। इसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी परोई हुई है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल मियान के अंदर एक तलवार लटक रही है। सेरिंगापटन में 45,000 अंग्रेज़ फौजियों का हमला कैसे हुआ। ये 14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वेलोर से मैसूर की जानब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नज़दीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता इनके साथ मिला। इसमें कनूर के करीब जनरल स्टॉरेट की कमान में 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सेरिंगापटन के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आदि सुल्तानात पर 6 बरस कबल अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। इनके पास जो ज़मीन बची थी इससे इन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा आमदनी होती थी, जबकि इस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों को मिलने वाला कुल ज़र मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सेरिंगापटन के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके इसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। हालांकि सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपनी फौजियों को इसके ज़रिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इनकी फ़ौजें भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मेलकम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खेमे में तैनात अंग्रेज़ गार्ड इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर इसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी, जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज़ थे, हंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फ़ौज को इनकी सरगर्मी का पता न चले। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। एक और तारीखदान मीर हुसैन अली खान करमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसीलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फौजी भी इसके पीछे चल दिए। इसी वक्त अंग्रेज़ों ने पीछे से हमला बोल दिया। इसी दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेज़ों की तोप के गोले से हलाक हो गए। करमानी लिखते हैं, जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेज़ों की जानब सफ़ेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज़ फ़ौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज़ फ़ौज ने दरिया के किनारे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहाँ से सिर्फ 100 गज़ के फासले पर था। दरिया भी महज 280 गज़ चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। हालांकि अंग्रेज़ों के आगे बढ़ते हुए फ़ौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था। फिर भी हंदकों से निकलकर अंग्रेज़ फ़ौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवार के सुराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए। सुराख पर कब्ज़ा हासिल करने के बाद बरतानवी फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाईं जानब बढ़ने वाली फ़ौज को टीपू सुल्तान की जानब से
سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈنلپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب رہے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بڑھانے خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ڈنلپ کی جگہ لیفٹیننٹ مارکیوہار نے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کے لیے چلے گئے۔ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اسی لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چینا پٹنہ کے ایک پجاری کو انہوں نے ایک ہاتھی تل کا ایک بورا اور 200 روپے دیے۔ دیگر براہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑے سے بنی ایک پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا ایک برتن بھی دیا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کی فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو سلطان کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کو کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جوہرات چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان وہاں نہیں ہیں۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ ایک انگریز لکھتے ہیں کہ جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیسلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے دانے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گھوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیئرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔
اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکائی لینڈ میں رکھے دستاویزات کے مطابق جرنل آف دا وار وتھ ٹیپو میں لکھا ہے، ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبدالخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ ان کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5000 روپے بانٹے گئے۔ رات ہوتے ہوئے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پتن کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جوہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جوہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویلز لی کو پیش کی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلن نے اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار ہیٹ کو تحفے میں دے دی اور سلطان کے تخت پر جڑے شیر کے سر کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان اور مراری راؤ کی ایک تلواریں کارنوالیس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئیں۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ ابیر نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔